بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک غریب شخص نے حج کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے دن رات محنت کر کے کافی رقم اکٹھی کی۔ اس دور میں لوگ قافلوں کی شکل میں روانہ ہوتے تھے۔ روانہ ہونے کے لیے سب سے پہلے ایک انتظار گاہ ہوتی تھی، وہاں سب کو اکٹھا ہونا پڑتا تھا اور وہاں سے جایا کرتے تھے۔ اس نوجوان نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے تمام گھر والوں سے اجازت لی اور وہاں سے جانے لگا۔ شروع میں تمام گھر والے اس کے رونے لگے اور بعد میں اسے دعائیں دیں اور اسے رخصت کیا۔ اس نوجوان کے گھر سے اور انتظار گاہ کے درمیان کافی فاصلہ تھا، جس کے درمیان ایک جنگل آتا تھا۔ اس نوجوان کو جنگل کے اندر سے گزر کر جانا ہوتا۔ وہ شخص تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا جنگل میں سے روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ کچھ فاصلہ طے کر چکا تھا، گھر اسے نظر آیا۔ گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ رونے کی آواز اتنی غمزدہ تھی کہ اسے اچانک رکنا ہی پڑا۔ وہ شخص جیسے ہی گھر کے دروازے کے قریب گیا، اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی اور ساتھ میں یہ بھی سنائی دیا کہ اس کی ایک خاتون جو کہ ماں تھی، وہ کہہ رہی تھی، بیٹا چپ ہو جا، مجھے تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل شام کو ختم ہی ہو چکا تھا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنے لگا، یا اللہ، ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ خاندان، اب تو ہی بتا کہ میں عبادت کروں یا اس خاندان کی مدد کروں، تو ہی ان کی غیبی مدد فرما۔ یہ کہہ کر وہ غریب انسان دروازہ کھول کر اس گھر کے اندر چلا گیا اور اس خاتون کو کہنے لگا، اے خاتون، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، اس سے تم اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہو، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہو۔ اس خاتون نے وہ پیسے لے لیے اور اس غریب انسان کو دعائیں دینے لگی۔ اب وہ غریب انسان واپس گھر بھی تو نہیں جا سکتا تھا اور آگے حج کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ تمام ختم ہو چکے تھے۔ اسی لیے وہ ایک جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دن ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن ختم ہو گئے تھے، وہ قافلہ جو حج کرنے گیا تھا اسی راستے سے جنگل سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس شخص نے ان قافلوں کو دیکھ کر اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ اسی قافلے میں سے ایک شخص اس غریب انسان کو کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ نے حج کر لیا، آپ کو حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا۔ اسی دوران دوسرا شخص کہنے لگا، مبارک ہو جناب، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد تیسرا شخص اسی قافلے میں سے بولنے لگا، مبارک ہو جناب، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی وہ غریب انسان اپنے گھر پہنچا، تمام گھر والے اس کو مبارکباد دینے لگے، مگر وہ انسان اندر ہی اندر بہت پریشان تھا کہ میں حج پڑھنے گیا ہی نہیں، لیکن یہ مجھے قافلے والے کیوں دلیلیں دے رہے تھے کہ میں نے تم کو وہاں دیکھا، میں نے تم کو وہاں دیکھا۔ یہ سوچتے سوچتے آخرکار اس انسان کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے غریب انسان، پریشان نہ ہو، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس نے تمہاری طرف سے حج کیا، اس فرشتے کا تمام ثواب تمہیں ہی ملے گا۔ امید ہے ناظرین یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید ایسی واقعات والی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔